اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، برادران ایمانی، برادران اسلام، میرے شیعہ سنی بھائیوں، چھٹے پارے کی پہلی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ میں دوست نہیں رکھتا، محبوب نہیں رکھتا، میں اس کو لائک نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا کن سے کہ جو واویلا کرتے ہیں، نوحہ بیانی کرتے ہیں. تفصیلات میں لکھا ہوا ہے، تفاسیر میں کہ جو نوحہ خوانی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. آگے لفظ ہے الا من ظلم، مگر جہاں پہ مظلوم ہو، جہاں پہ ظلم کیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں پر میں ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے. الا بتا رہا ہے، استثنائی الا بتا رہا ہے کہ میں ان لوگوں کو دوست بھی رکھتا ہوں اور ان سے محبت بھی کرتا ہوں. جیسا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی بھی اللہ نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی معبود نہیں. الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی کہ اللہ ہے، اللہ معبود ہے. اس طرح یہاں پہ اللہ ہے کہ الا من ظلم، کہ مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، جو مظلوم ہو. اللہ کہہ رہا ہے اس پہ نوحہ کرنے والوں کو، واویلا کرنے والوں کو، بالوں کو نوچنے کو، ماتم کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں. یہ آیت پڑھنا اس لیے مقصود ہے کہ تصیف الشیطان کہ جو چند سوالات ہمارے لیے اس نے چھوڑے ہیں کہ عقل مند شیعوں سے چند سوالات، اس میں انہوں نے نہج البلاغہ کا حوالہ دیا، چلاکی سے پھر وہ خصائص میں چلا گیا، اور پھر اگلی بات کہہ دی کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ماتم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، سینہ کو بھی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہاں، مرنے والے پر سینہ کو بھی نہیں کی جانا چاہیے، ہم بھی مانتے ہیں، کیونکہ مولا کا قول ہے کہ مرنے والے پہ نہ ماتم کیا جا سکتا ہے، نہ نوحہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ واویلا کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا ایسا اظہار کیا جا سکتا ہے جس کی شریعت اجازت نہ دے. یعنی کہ کس پر؟ میت پر. کسی بھی حدیث میں علی ابن ابی طالب مولا کائنات کے قول میں، اہل بیت کے قول میں کہیں پر یہ نہیں ملتا کہ شہید کے غم میں رونا جائز نہیں ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید کے غم میں رونا بھی جائز ہے، ماتم بھی جائز ہے، نوحہ بھی جائز ہے، واویلا بھی جائز ہے. ہاں، اپنے مردوں پہ رونا حرام ہے، ہم بھی مانتے ہیں. مولا کا بھی یہ فرمان ہے کہ مردوں پہ رونے کو منع کیا گیا، اس نے منع کیا ہے. آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو زنجیر زنی ہیں، جو ماتم کرتے ہیں، بلکہ اس نے کہا ہاتھ مار کے یا حسین یا حسین. اس نے خود ماتم کر کے بتایا ہے، اور ماتم وہ خود کر رہا ہے، فتوے وہ ہم پہ لگا رہا ہے ماتم جائز نہیں، خود ماتم ہی کر رہا ہے. آپ ماتم کریں تو تصیف الرحمان صاحب جائز، اگر شیعہ ماتم کریں تو نجائز ہے. ہم ماتم کرتے ہیں، امام حسین کی محبت میں ماتم کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کئی بار ماتم کی دلیلیں دی ہیں. کہتے یہ جب مصیبت آ جائے تو مولا کا فرمان ہے کہ مصیبت کے حال میں ماتم نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے تصیف الرحمان صاحب، ہم شہادت امام حسین کو مصیبت نہیں سمجھتے. یہ تو شہادت امام حسین کے لیے اعزاز ہے، ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمارے امام شہید ہیں ماشاءاللہ. اور یہ بہت بڑا رتبہ ہے، شہادت پر فائز ہونا اتنا عظیم رتبہ ہے کہ جب بھی مرنے والے سے پوچھا جائے کہ آپ کون سی موت کو سلیکٹ کریں گے تو وہ کہے گا میں شہید ہونا پسند کروں گا. جب ایک شہید ہو کے چلا جائے، جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ جب دوبارہ دنیا میں بھیجے جائے تو آپ کون سی موت کو سلیکٹ کرو گے، چنو گے، تو وہ کہے گا مجھے 1000 بار بھی دنیا میں بھیجا جائے اور میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں تو ہر بار میری یہی خواہش ہوگی کہ ہر بار میں دنیا میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں. تو یہ شہادت مصیبت نہیں ہے. جو ہم ماتم کرتے ہیں یہ ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اعزاز ہے، ہمارے لیے باعث فخر ہے. ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم امام حسین کی شہادت پہ روتے ہیں، امام حسین کی شہادت پہ ماتم کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، کیونکہ اس کی دلیلیں، اس کا وجود شرع میں اس کی اجازت ہے. شرعی تقاضے شہید ہونے والے پر ماتم کرنے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، نوحہ خوانی کو بھی، واویلا کو بھی. قرآن اور قرآن کی حدیث اور اہل بیت پیغمبر کے فرامین، رسول پاک کے کلام اس بات پہ شاہد ہیں کہ اپنے مردے پہ رونا حرام ہے، اپنے مردے پہ واویلا کرنا، اس کی آواز میں رونا پیٹنا حرام ہے، مگر الا من ظلم،
مگر جہاں پہ ظلم ہو جائے، مظلوم کی حمایت میں رونا بھی جائز ہے، ماتم بھی جائز ہے، نوحہ خوانی بھی جائز ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے ہزارہ بار اپنے ٹیلی ویژن پہ کشمیر کے شہداء پر ان کے ورثاء کو روتے بھی دیکھتے ہیں، واویلا بھی کرتے دیکھتے ہیں، نوحہ پڑھتے بھی دیکھتے ہیں، جلوس نکالے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ ہزاروں رکاوٹوں کے باوجود یہ وہ تمام سارے مراحل کشمیری لوگ طے کرتے ہیں۔ فلسطین کے لوگ، روہنگیا کے لوگ، بوسینیا کے لوگ، جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے وہ لوگ اپنے شہداء کے لیے نوحہ خوانی بھی کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، روتے بھی پیٹتے بھی ہیں، کیونکہ شریعت میں مظلوم پر، شہید پر رونا پیٹنا کل بھی جائز تھا، آج بھی جائز ہے۔ ہزاروں روایات ہم اس کے ضمن میں میں خود اسی چینل کے توسط سے آپ سامان تک پہنچا چکا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔